بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم افسانہ حج اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سبق کا آدھا حصہ پڑھا تھا، آج ہم بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آپ ذرا صفحہ نمبر 44 کو نکال لیں۔ شاکرہ نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دو کر چپ ہو جائے گا۔ شاکرہ سمجھ رہی تھی کہ بچہ ہے، تھوڑی دیر روئے گا پھر خود بخود خاموش ہو جائے گا، پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگائی۔ لیکن نصیر جو ہی نیند سے بیدار ہو گیا، انہوں نے انا کی رٹ لگانا شروع کی، یعنی انا کو پکارنا شروع کیا۔ 3 بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے لگے، اور بچے کو بہلانے لگا۔ بہلانے کا مطلب ہے بچے کو ہوش کرنا یا جھوٹ موٹ کی تسلی دینا۔ آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی تو اسے تسکین ہوئی، مگر شام ہوتے ہی اس نے پھر چیخنا شروع کیا۔ انا مٹھائی لائی۔ جو ہی شام ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ چیخنا، چلانا اور پکانا شروع کیا کہ انا مٹھائی لائی کہ نہیں۔ اس طرح 2-3 روز گزر گئے۔ نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحے کے لیے اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا۔ بے ضرر کا مطلب ہے جو نقصان نہ دے، یعنی جو تکلیف دہ نہ ہو۔ بے ضرر کتے سے یہاں پر مراد ہے کھلونا نما کتا۔ وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحے کے لیے اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا۔ وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ بے زبان بلی سے بھی مراد ہے کھلونا نما بلی۔ او طائر بے پرواز جس پر او جان دیتا تھا۔ طائر پرواز یعنی او پرندہ جو اڑ نہ سکے، بغیر نہ اڑنے والا پرندہ، یہاں پر کھلونا مراد ہے۔ او طائر بے پرواز جس پر او جان دیتا تھا، سب اس کی نظروں سے گر گئے۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا، چونکہ نصیر انا کی جدائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، لہٰذا وہ کتے سے اور بلی سے اور پرندے سے بے نیاز ہو گئے۔ وہ اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا اور انا انا پکار کر رونے لگتا۔ اس کا گدرایا ہوا بدن گھل گیا، اس کا موٹا پھربا اور مضبوط بدن کمزور ہو گیا، پگھل گیا۔ گدرایا ہوا بدن یعنی بڑا ہوا بدن، موٹا بدن کمزور ہو گیا۔ گلاب کے سے رخسار سوکھ گئے۔ گلاب کے سے جیسے رخسار گال کو کہتے ہیں، وہ سوکھ گئے، مرجھا گئے، خشک ہو گئے۔ شاکرہ بچے کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتی اور اپنی حماقت پر پچھتاتی۔ اندر ہی اندر کڑتی یعنی اندر ہی اندر دل میں وہ افسوس کرتی اور پچھتاتی اور اپنی حماقت، بے وقوفی اور نادانی پر شرمندہ ہوتی۔ صابر حسین جو فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے، یعنی تنہائی پسند آدمی تھے، تنہائی میں رہنے والے آدمی تھے، اب نصیر کو گود سے جدا نہ کرتے تھے۔ اسے روز ہوا کھلانے لے جاتے، یعنی اس کو باغ کی سیر کرانے کے لیے، کوئی چکر لگانے کے لیے لے جاتے، نت نئے کھلونے لاتے۔ یہ مرجھایا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا تھا، یعنی یہ خشک ہوتا ہوا پودا یا مرجھایا ہوا پودا کسی طرح ترقی نہیں کر رہا تھا، کسی طرح تر و تازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ برسات کا موسم تھا، کبھی شدت کی گرمی، کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے۔ برسات کے موسم میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں موسم تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے بارش کی وجہ سے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے پڑنے لگتے ہیں۔ بخار اور زکام کا زور تھا۔ نصیر کی نخافت اس موسمی تغیرات کو برداشت نہ کر سکی۔ نصیر کی نخافت یعنی نصیر کی کمزوری، لاغری، اس تغیر کی جمع ہے بدلاؤ، تبدیلی کو برداشت نہ کر سکی، یعنی موسم کی تبدیلی کو نصیر کا کمزور بدن برداشت نہ کر سکا، یعنی وہ بیمار ہو گئے۔ شاکرہ احتیاطاً اسے پلیلن کا کرتا پہنائے رکھتی، یعنی ایک قسم کا گرم اونی کپڑا اس موسم میں اس کو پہناتی تاکہ وہ بیماری سے بچ جائے۔ اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی، ننگے پاؤں ایک قدم نہ چلنے دیتی، مگر رطوبت کا اثر ہو ہی گیا، بیماری کا اثر یا نمی کا اثر ہو ہی گیا۔ نصیر کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ نصیر چونکہ پہلے ہی سے انا کی جدائی کی وجہ سے پریشان تھے، اور دوسرا جو ہے موسم تھوڑا تبدیل ہو گئے، لہٰذا وہ بیمار ہو گئے۔ صبح کا وقت تھا۔ نصیر چارپائی پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔
ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا، بے فائدہ ہو رہا تھا۔ شاکرہ چارپائی پر بیٹھی اس کے سینے پر تیل کی مالش کر رہی تھی اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچے کو پردرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، درد بری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس طرح وہ شاکرہ سے کم بولتے تھے، چونکہ یہ سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ شاکرہ کی وجہ سے پیش آیا تھا، لہٰذا منشی صابر حسین اس سے پریشان تھے اور شاکرہ سے، اپنی بیوی سے کم بولتے تھے۔ انہیں اس سے ایک نفرت سی ہوتی تھی۔ وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام اسی کے سر رکھتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں نہایت کمضرب، سپلا مزاج، بے حس عورت تھی۔ منشی صابر حسین کی نظر میں اپنی بیوی شاکرہ نہایت کمضرب تھی۔ کمضرب کا مطلب ہے کم تر تھی۔ سپلا مزاج یعنی بے رحم، سنگ دل اور بے حس عورت تھی۔ بے حس کا مطلب ہے جس کو کسی کا کوئی احساس نہ ہو، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس کو بے حس کہا جاتا ہے۔ شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے ہیں، شاید انہی کی دوا سے فائدہ ہو۔ صابر حسین نے کھالی گٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا۔ آسمان کی طرف انہوں نے دیکھ کر انتہائی تلخی سے جواب دیا، بڑے حکیم نہیں، لقمان بھی آئے تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لقمان سے مراد لقمانی حکیم ہے، جو اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ اور حکیم رہ چکے تھے۔ قرآن پاک کی ایک سورت لقمان کے نام سے موجود ہے۔ شاکرہ، تو کیا اب کسی کی دوا ہی نہ ہوگی؟ صابر، بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ نایاب کا مطلب ہے انمول ہے، قیمتی ہے، نادر ہے، یونیک ہے، کامیاب ہے۔ شاکرہ، تمہیں تو وہی دن سوار ہے یعنی وہی بات سوار ہے ذہن پر، وہی خیال رچا بسا ہے آپ کے ذہن میں۔ کیا عباسی امرت پلائے گی؟ یعنی کیا عباسی آب حیات پلائے گی؟ صابر، ہاں، وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوئی۔ شاکرہ، میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے۔ صابر، اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو روگی، بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ شاکرہ، چھپ بھی رہو، کیسا شگون زبان سے نکالتا ہوں، یعنی کیسی منحوس بات زبان سے نکالتے ہوں۔ اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ جلی کٹی سنانا محاورہ ہے، برا بلا کہنا۔ ہاں صابر، ہاں تو میں جاتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہوں تو اس عباسی کے پاس جاؤ، اس کی منت کرو، یعنی اس کو راضی کرو، التجا کرو، درخواست کرو۔ تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم و کرم پر منحصر ہے، اسی کے رحم و کرم سے وابستہ ہے، مشروط ہے، دار و مدار اس کا ہے۔ شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شاکرہ نے صابر حسین نے پوچھا، کیا مرضی ہے؟ جاؤ، اسے تلاش کرو۔ شاکرہ، تم کیوں جاؤ گے؟ میں خود چلی جاؤں گی۔ یعنی شاکرہ کو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بچہ بغیر انا کے، بغیر دایا کے ٹھیک نہیں ہو جائے گا، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ میں خود چلی جاتی ہوں اور اس کو ڈھونڈ نکالتی ہوں۔ لیکن صابر حسین نے اس کے کہا کہ نہیں، معاف کرو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے، کیوں آتی بھی ہو تو نہ آئے۔ شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا، نگاہ ملامت کا مطلب ہے پشیمانی کی نظر سے، شرمندگی کی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، ہاں اور کیا، مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلب توڑے ہی ہے۔ قلب کا مطلب ہے افسوس ہو، غم۔ یہاں پر انہوں نے تنزن کہا کہ ہاں مجھے تو اپنے بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں، لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا ہے، اگر مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منع لائی ہوتی۔ وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہو لیکن نصیر سے اسے محبت تھی۔ میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی، اس کے قدموں کو آنسو سے تر کر دوں گی اور وہ جس طرح راضی ہوگی اسے راضی کروں گی۔ شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کہیں، مگر انڈے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے۔ انہوں نے بہت ضبط کر کے، برداشت کر کے، صبر کر کے یہ باتیں کہیں، لیکن انڈے ہوئے آنسو، آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو نہ رک سکے، آنسو رواں ہو گئے۔ صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادم ہو کر بولے، شرمندہ ہو کر بولے، میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں خود ہی جاتا ہوں۔ اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.